کہتا ہے میں شوق شہادت کرواؤں، دل چاہتا ہے شوق شہادت کرواؤں، خطیب بھی بننا چاہتا ہوں، بابا شہید بھی بننا چاہتا ہوں، میرے لیے شہادت کی دعا زیادہ کیا کریں، کام بھی کریں تو شہید ہوں انشاءاللہ، یہ نہیں کبھی سے شہید ہو کے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ کام بھی کریں۔ بلکہ میرے حرف فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی شوق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی شوق میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے، جائز ہے، لیکن اولا یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے صحت تندرستی والی، ایمان کی سلامتی والی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی لمبی زندگی مانگی جائے کہ ہم اللہ میاں کو خوب خوش کر جائیں الحمدللہ۔ آخر میں اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ اگر شہادت کی تمنا ہے تو اس نیت پر شہادت کا ثواب عطا فرما دیں گے، چاہے چارپائی پر موت آئے الحمدللہ۔ شہادت کی تمنا بھی رکھنی چاہیے الحمدللہ، نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اس تمنا پر بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ وہ مقام نصیب فرما دیتے ہیں اپنی رحمت سے انشاءاللہ۔ آج کل اگر طالب علم یا عالم دین موبائل استعمال کرتے ہیں تو لوگ ان کو تانا دیتے ہیں، تانا توا کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تانا تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے الف کے ساتھ، ان کو تانا دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، براہ مہربانی کچھ تسلی دیں۔ بھائی دیکھو عرض کرتا رہتا ہوں، موبائل ہے، فون ہے، یہ آلات ہیں، ان میں بذات خود تو کوئی قباحت نہیں ہے، آلات میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ان میں بذات خود تو کوئی قباحت نہیں ہے، قباحت ان کے غلط استعمال میں ہے، بس یہ ہے۔ اپنا ان کا دیکھو، اگر اپنے جائز مقصد میں استعمال کریں تو پھر تو بھائی وہ کر ہی رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں، اپنی خرید ضرورت کی چیز تقریباً سب کے پاس ہی ہے نا، لیکن بس ان کے غلط استعمال سے بچے ہیں۔ اور کر رہا ہوں اپنی حاضری خود لگائیں۔ ہاں، اساتذہ کرام کہاں تک نگرانی کریں گے ہیں، والدین کہاں تک ہیں، اب تو کیا کریں، اساتذہ کے ہاتھ میں بھی آگے یہ چیز، اب کیا بھائی وہ بھی خود اپنی حاضری خود لگائیں، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک ضرورت کی چیز ہے، کوئی حرج نہیں اس کا ہے، اب آج کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے شروع کے زمانے میں بالکل یہ چیزیں کدو کسی ہوتی تھی نہیں، میں خیال پی ٹی سیریل، بلکہ وہ زمانہ میں دیکھا جب تار گھر تھا، آگے گلی سے گزرتا تھا، وہاں پڑھنے آواز آ رہی ہوتی، ٹک ٹک ٹن 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 کی آواز آ رہی ہوتی، کہتی ہے معلوم ہوتا ہے کسی کی تار آ رہی ہے، وہ سارا پہلے بھی تار گھر ہوتے تھے، آپ نے شاید دیکھے ہوں گے، باقاعدہ تار کے ذریعے ہیں، بس وہی پہچان دیتے، وہ ایسے ایسے وہ تار، وہ آواز سے پہچان لیتے تھے، وہ حروف کیا مطلب ہے ان کا، اور اسی سے پھر وہ لکھ لیتے تھے اور پیغام دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسے کہتے ہیں وہی آتی تھی نا، صحابہ کرام کو وہی کے وقت جب پاس موجود ہوتے، ان کو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح، ان کو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح وہی کی آواز محسوس ہوتی ہے۔
آ گئی، جیسے تار گھر کے آپ پاس ہم گزرتے تھے، آپ بھی شاید دیکھا ہو، اور بس وہ تار اس کی ٹن ٹن کی آواز، اب ہمیں تو صرف ٹن ٹن کی آواز ہے، لیکن وہ باقاعدہ جو تار گھر میں بیٹھے ہوتے تھے وہ آواز سے پہچان لیتے تھے کہ اسے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہو، باقاعدہ پوری وہ تحریر نوٹ کر لیتے تھے، پیغام نوٹ کر لیتے تھے اسی سے۔ ایسے ہی پاس بیٹھنے والوں پر تو وہی کہ ایک آواز محسوس ہوتی ہے مسلسل، گھنٹی کی مسلسل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر پوری کی پوری وہی اس آواز میں نقش ہو رہی ہوتی ہے اور محفوظ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سارے اب وہ جو مکمل وحی کے مبارک الفاظ ہیں وہ سب محفوظ ہو جاتے ہیں، الحمدللہ نقش ہو جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والوں کو جب وہی ہے وہ کر جب ان کو گھنٹے کی مسلسل آواز محسوس ہوتی ہیں۔ تو بہرحال عالم دین موبائل استعمال کرتے ہیں، بھائی عالم دین نہیں، کوئی بھی ہو یا رکھنا، کوئی بھی استعمال کرے، بس اس کے غلط استعمال سے بچے، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، مسئلہ استعمال کا ہے، الحمدللہ۔ ہاں بس ذرا سب ان چیزوں کو احتیاط سے استعمال کریں ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، بچے ہیں ان سے بھی ان چیزوں کو کوشش کریں دور رکھنے کی آگنا ہے۔ وہ تو فوراً لپکتے ہیں، بچے بھی لپکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نشر کیے جاتے ہیں مختلف پروگراموں کے اشاعت، اور حضرت جی مفتی محسن صاحب دامت برکاتہ کا نام زیر پس لکھا جاتا ہے، پھر حضرت کا نام غلط استعمال کرتے ہیں، مختلف متعلقین سے چندے وغیرہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بھائی مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے، ہاں بس اس میں آپ خود ہی احتیاط کریں ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، بس بعض لوگ ہیں تو کیا بس اللہ حفاظت میں رکھے۔ ارے وہ ہمارے مفتی خلیل صاحب ہیں، ان کے نام کتنے بعد میں بڑے کیا کروں، بڑے غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کا کئی دفعہ ان کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا، کہتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، اور میری طرف نسبت کر کے کہتے ہیں بلکہ ایک صاحب ہمارے اچھے بڑے مرض سے کہ وہ ہمارے بڑے حضرات میں سے، ان سے میں خراب کتنے کئی ہزار روپے ان سے وہ لوٹ لیے انہوں نے ایسے ہی۔ میرے بھائی ان کو پتہ بھی نہیں آ رہا وہ یہاں پر ہے۔ بھائی ایسے شعبدہ باز ہوتے ہیں، اپنا اطمینان کریں یا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں میرے متعلق ہیں، یا کوئی ہو تو پہلے بھائی کم از کم مجھ سے تو رابطہ کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں 30 سال تو مجھے ہو گئے جمعہ، یہاں کبھی ایک آنے کا مطالبہ نہیں کیا۔
میں باہر اللہ کا شکر ہے جاتا ہوں سفروں میں، وہاں سفر میں بھی کسی سے کہنے کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے۔ ساتھیوں سے وہ ابھی وہ دینی زیادہ رہا، میں کہا بھائی اللہ نے مجھے، اللہ نے یہ سواری بھی دے رکھی ہے، اللہ نے تیل کا بندوبست بھی کر رکھا ہے، بس آپ کی دعا کے لیے آتا ہوں، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، الحمدللہ اللہ اپنی رحمت سے بندوبست کر دیتے ہیں۔ ہاں تو یہ بعض لوگ بھائی جو اگر ہے کہ کچھ میرے نام سے کوئی اگر کوئی باہر کہیں آپ یہ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اس میں خدا آپ احتیاط کریں آگے نا۔ ویسے آ جاتے ہیں کچھ حضرات کوئی ختم نبوت کام کی نسبت سے مشورہ کر لیں، وہ تو چلو ہم تائید کرتے ہیں، لیکن آگے کچھ اور ذرائع استعمال کریں کچھ ہیں وہ پھر آپ اس میں آپ اپنا اطمینان رکھیں ہیں۔ ہاں جہاں ہماری بڑی جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں الحمدللہ، جن پر آپ کو اطمینان ہو، بس پھر وہاں پر آپ اپنا خود اطمینان کر کے ان کو چندہ دیں الحمدللہ، جیسے عالم علی صاحب و ختم نبوت ہے، اور بھی اپنی کئی جماعتیں ہیں جو جن پر آپ کو اطمینان ہو، بس وہاں پر آپ خدمت کریں الحمدللہ۔ اس لیے ذرا ابھی چند کوئی مجھے بتلا کل کوئی میرے بیٹے ہیں اسامہ، کچھ ان کے نام سے کوئی میرا خیال نہ بھائی کیا کریں، شعبہ بازوں کا بھائی اللہ ہی ہدایت دے ان کو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ میں رستے میں جا رہا وہاں مجھے فون آ گیا، مجھے خود فون آ گیا، وہ کچھ ہرمولانا بیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، کہتے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہاں پر ہے ہوں ایسے، اور میں جنازے میں نے وہ ساتھی کو کہا چلو کو تھوڑے بہت ان کو رقم بھیج دو، اور بعد میں فون بند کر دیا، اندازہ لگا کو بعد میں وہ سمجھا کہ وہ بالکل کچھ وہ کچھ نہیں، 2 نمبر لوگ تھے اگر نا۔ تو بھائی ہاں آپ جہاں بھی کوئی اپنا اطمینان ہو پورا اطمینان کر کے یاد رکھنا ہے، بہر آئندہ میری نسبت سے یاد رکھنا بھائی ہمارا کوئی، میں تو سوشل میڈیا جانتے نہیں ہوں، کیا ہے مجھے نہیں پتہ ان کیا ہے، مجھے تو کچھ آپ کے سامنے ہے، میں میرے پاس ایک وہ بھی ضرورت کری، پہلے ٹیلی فون بھی نہیں تھا، وہ کچھ اب ضرورت کری کچھ وہ بھی استعمال نہیں کرتا ہوں، مثلا کبھی ایک گھر والے ہیں کبھی بس ان کو فون کر لیتا ہوں خرید معلوم کرنے کے لیے، اب آج کل تو بس بہت فون بھی نہیں سنا جاتا ہے، میں ٹیلی فون نہیں کر سکتا ہوں، مجھے نمبر ملانے بھی نہیں آتے اگر بھائی بس آپ خود ہی اپنا اطمینان کریں، آئندہ اس قسم کے لوگ ہیں ان سے بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اپنے بس آپ اپنے احتیاط کے ساتھ ہی رہاں، نہ میرے بیٹے ہیں نہ کوئی اور کوئی بھائی ہے اس قسم کا، کوئی کسی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کہیں بھی آپ خدمت کریں اپنے اطمینان سے کریں، پورا اطمینان کر لیں بھائی، یہ کچھ یہ کیا ان کو کیا کہتے ہیں اس قسم کے، یہ کچھ نہیں، یہ بعض لوگوں کا کچھ یہ کاروبار ہی ہوتا ہے زیادہ، ہاں دھوکہ اور فراڈ ہے اس میں، یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کام یہی ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا، بس اللہ ہی ہدایت دے، اب دعائی کر سکتے ہیں، بہرحال اس قسم کے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بھائی ہمارے نام کو کاروبار کے لیے استعمال نہ کریں، کوئی جنت کے لیے استعمال کریں الحمدللہ، کیا اس میں وہ تو دال روٹی اللہ نے دینی ہے الحمدللہ، ہاں وہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ مجھے بھی توفیق بخشے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کے بعد جبکہ بیوی 7 ماہ کی حاملہ ہو منی اس کے اندر خارج کر سکتے ہیں؟ ہاں شرعی لحاظ سے تو کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، شرعی لحاظ سے تو کوئی اس میں ہے مذائقہ نہیں ہے۔ طبی لحاظ سے بھی خیر، جب شرعی لحاظ سے گنجائش ہے کوئی
میرا نام عبدالشکور ہے، پشاور سے تعلق ہے، میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، 2 بچے بھی ہیں۔ شروع سے میری بیوی سے نا اتفاقی جھگڑا لڑائی رہتی ہے، میرے اوپر ہر وقت غصے والی کیفیت بھی پر رہتی ہے، میری اصلاح اور رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، ہر وقت نہیں، آخر بھائی 2 بچے ہوئے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ کبھی محبت والی گھڑی بھی گزری ہے انشاءاللہ۔ یہ بچے کیسے ہوتے ہیں؟ بس الحمدللہ بھائی، بس وہی ہے، اپنی جو محبت والی گھڑی ہے نا اسی کو انشاءاللہ تازہ کرتے رہے، الحمدللہ انہی لمحات کو ذرا سوچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، کہیں لڑائی نہ ہو جائے۔ نہیں ایسا نہیں، الحمدللہ گھر میں جائیں انشاءاللہ۔ ہاں، گھر والی سے وہ تو میں نے پہلے کیا تھا، ہمارے بھائی مجھے خود ملے، کہنے لگے میرا اپنا گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا تھا۔ سہیل شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں نے لکھا ہر کو، تو ہر فرمانے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے اپنی گھر والیوں سے نباہ کرتے کرتے ولی اللہ بن گئے، الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہے بتکلف یا رکھنا۔ ہاں دیکھو ہمارے کئی بزرگ ایسے گزرے، ان کی اللہ نے درجات کی بلندی اپنے گھر والوں کے مزاج کے برداشت کرنے میں رکھی تھی، اور ان کو الہام تھا کہ ان کے مزاج کو برداشت کرو یا کرنا، اسی میں آپ کی درجات کی بلندی ہے یا کرنا۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے، بڑے نازک مزاج تھے بڑے، لیکن جو گھر والی ملی وہ بڑی اکھڑ مزاج تھی یا کرنا، بڑے سخت مزاج کیا کرنا۔ گھر میں جاتے کچھ 2-4 صلاتیں وہ سنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لیکن ہر برداشت کرتے تھے یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر بہرحال بعد میں پھر لیکن حکم تھا کہ بس ان کے مزاج کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ تو بعض دفعہ گھر والی کا مزاج آزمائش ہوتا ہے خامن کے لیے، اور کبھی خامن کا مزاج آزمائش ہوتا ہے گھر والی کے لیے، دونوں ایک دوسرے کو مزاج کو برداشت کر لیں تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، الحمدللہ۔ ہاں بس یہ سوچ کر الحمدللہ۔ ہاں گھر جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، نہ چاہے پھر بھی جانا ہے۔ بھائی کتنے کام ایسے ہیں نہیں چاہتے پھر بھی، دل نہیں چاہتا پھر بھی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، اب سردی کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے یا کہنا ہے، اب بھی بارش کا موسم ہوگا باہر نخال ہے، اب دل نہیں چاہتا یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے میرا سفر سے آیا، اب سفر کی تھکاوٹ، اب تقریباً روز ہی سفروں میں کچھ دیر لگ جاتی ہے۔ اب زیادہ اب رات کو کبھی 3 بجے 4 بجے پہنچتا ہوں، تو اپنی گھر والی کو میں نے کہہ رکھا ہے کہ بس مجھے بس نماز کی تیاری کر کے پھر میں لیٹ جاتا ہوں کہ مجھے ذرا اٹھا دینا، نماز کھڑی بیچاری وہ اٹھا دیتی ہیں۔ کئی دفعہ جسم ٹوٹا ہوتا ہے، اٹھنے کو طبیعت نہیں کرتی، لیکن بھائی اٹھنا ہے اگر بھائی بہرحال نماز اپنے کوشش کرتا ہوں اپنے نماز پڑھنے کی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کو کوشش پہلے اپنے گھر کے قریب مسجد وہاں پر نماز پڑھ لیتا ہوں، اور پھر جیسے موقع ملتا ہے پڑھتا ہوں، الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھی مغرب کی نماز مجھے تکلیف ہے، جماعت کھڑی ہے، پھر میں نے جلدی سے وضو کر کے پھر کمرے کے اندر ہی جماعت میں شامل ہو گیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ کمرے کے ساتھ یہاں مسجد کی صفیں مل جاتی ہیں، پھر کمرے کے اندر نماز پڑھ لی، پھر مسجد کی صف جماعت میں شامل ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ پہلے صحت اچھی تھی، پرانے ساتھیوں معلوم مجھے پیشاب کی تکلیف شروع سے ہی ہے۔ میں نے یہاں پہلے شروع میں کئی کہ یہاں آس پاس کی مسجدوں کے وقت معلوم کر لگے تھے، جو شروع کے ساتھی ان کو معلوم ہے
اگر کبھی مدرسہ محمدیہ کی جماعت اگر رہ بھی جاتی تو پھر میں تیاری کرتے کرتے کبھی ہو جاتا ہے، مجھے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے بعض دفعہ جب اطمینان ہو تو پھر میں یہ جو آس پاس کی مسجدیں ہیں یہاں کبھی یہ جنازگاہ کی مسجد وہاں جا کر یہاں اندر محلے میں ایک مسجد تھی وہاں جا کر نماز پڑھتا، کبھی یہ مسجد احسان ہے وہاں نماز پڑھ لیتا، عشاء کی نماز وہاں دیر سے ہوتی ہے، لیکن اب کچھ کمزوری آ گئی کافی، اب جیسے اب یہاں اب بھی جہاں موقع ملتا ہے پڑھتا ہوں نماز الحمدللہ۔ روز سفر یاد رکھنا، مریض بھی ہوں اور مسافر بھی ہوں، بھائی اللہ کا کرم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ہر شاہ صاحب فرمائے لگے لوگ ہماری آخری زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں، یاد رکھنا بھائی۔ ورنہ فرمانے لگے میں نے 5 نمازیں بس سے اتر کر پڑھی، جب صحت اچھی تھی بس سے اتر کر نماز پڑھی۔ ہمارے والد صاحب بھی تھے، وہ بھی نماز کے بڑے پابند ہیں۔ مجھے یاد ہے نارا منڈی میں ایک دفعہ طوفان آیا تو والد صاحب تشریف لائے، واپسی میں پھر مجھے بھی ساتھ لے آئے وہاں بدائیں باہر پہنچی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مجھے یاد ہے ہم تو خیر میری عمر تھوڑی تھی تو مجھے ماموں کے ساتھ آگے بھیج دیا، والد صاحب نے وہ گاڑی چھوڑ دی، ریل گاڑی چھوڑ دی، اور پہلے نماز عصر کی نماز ادا کی اور پھر اس اگلی گاڑی میں بیٹھ کر۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، ہم تو خیر بچے تھے اس وقت، ابھی پوری نابالغ تھے، شعور تو تھا لیکن اڑان پابی کر چکا تھا اس وقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ لیکن والد صاحب کو دیکھا وہ نماز سے گاڑی پہ چھوڑ دیا، اگلی گاڑی میں اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، مجھے آگے بھیج دیا، مجھے معلوم نہیں ہم نے شاید آگے جا کے کوئی نماز ادا کی ہو، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ زمانہ بچپن کا ہی تھا، کوئی قریب تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، ویسے نماز اللہ کا شکر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اس کی مہربانی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ تو بہر باز کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بندہ طالب علم ہے اور بندہ طالب علم ہے اور عامل بننا، لفظ ایسے لکھا ہو مجھے، ایک ملعون گندہ فضول خبیث نشہ نسوار میں مبتلا ہوں، تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ خام خواہ میرے منہ سے چمٹا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی تدبیر بتا دیں اور خصوصی دعا فرما دیں، میری اصلاح فرمائیں۔ بس بھائی نسوار کی دکان کو بھول جائیں، وہاں پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گا۔ چلو بھائی نسوار پر بہرحال ہمارے نیک استاد ہے، سبق میں ہمارے حضرت استاد مولانا اسماعیل صاحب بکات ڈالی جامع قاسمی میں ہوتے ہیں، وہ سبق کے دوران 2 شعر سناتے تھے، ایک تو نسوار کی فضیلت میں سناتے، بھائی کوئی ہمارے کو پٹھان بھائی ہوں تو ذرا چلو ایک نسوار کی فضیلت میں سناتے ہیں کہ نسوار را کشیدن دا نفل ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ کہ نسوار را کشیدن دا نفل ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ نسوار کو استعمال کرنا، وہ اپنے ہے نسوار، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ یہ ویسے شعر طلباء ہیں شعر بنا لیتے ہیں، نسوار را کشیدن دا نفل ثواب، کہ نسوار
استعمال کرنے پر 10 نفلوں کا ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ بعض طلباء جو نسوار کے مخالف ہیں انہوں نے دوسرا شعر بنایا ہے، وہ کہ نسوار را کشیدن نہ نفع و نہ سود، نہ بندہ خدا کا نہ امت رسول۔ بس یہ خوش طبی میں سے دوسرے کو ساتھی سبق ہو رہا ہوں، ایک تاری نے پرچی لکھ کر بھیجی نسوار کی فضیلت میں کہ نسوار من تراب الجنہ رواہ مسلم خان۔ کہ نسوار جنت کی مٹی سے ہے، رواہ مسلم خان۔ بس کچھ اپنے کچھ خوش طبی کی چیزیں بنا لیتے ہیں، تو بہرحال ہے ہاں بس یہی ہے۔ ہاں اچھا دے ہی دو ذرا چادر۔ دیکھو یہ کچھ یہ ہے نسوار مسئلے کے لحاظ سے تو میرا خیال کراہت ہے، ایسی ہے یعنی مکروہ تنزیہی کہہ لیں، ایسے نا خلاف اولا کا درجہ ہے اگر ہاں۔ تو بہرحال یہ عادت والی چیزیں ہیں، ان کو پھر آہستہ آہستہ اور نہیں کم از کم مقدار کم کر لیں، یکدم نہ چھوٹے تو مقدار کم کرتے رہیں، پھر آہستہ آہستہ الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائیں۔ ہاں ان کو تھوڑا سا زور تو لگتا ہے ایک آدھ والی چیز کو۔ ہمارے چبڑی والے بزرگ صاحب فرمائے لگے، میں صبح کے وقت چائے کی عادت تھی، ایک دفعہ فرمائے لگے بچے کو صبح کہیں چلے گئے تو پھر وہ چائے وقت پر نہیں ملی، تو وہ کہتے طبیعت کے اوپر بوجھ تھا کہ چائے نہیں ملی، ہوتا ہے۔ لیکن بڑے حضرات تھے صاحب ہمت بھی تھے، تو پھر خود ہی اسے فرمایا پھر میں نے ایک دفعہ ہمت کی اب آئندہ چائے ہے اگر اس کا معمول نہیں بنانا یار، ٹھیک ہے اس کو عادت نہیں بنانا، کیونکہ جو عادت بن جاتی ہے پھر چیز وہ نہ ملے تو پھر اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی عادت نہ بنائی جائے، مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ورنہ عادت والی چیز ہے، پھر نہ ملے تو پھر وہ پریشانی ہوتی ہے نا ہے۔ ہاں تو بہرحال ان چیزوں کو نا آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ زندگی پہلے غفلت لاپرواہی معصیت میں گزار دی، 2 سال سے اصلاحی تعلق آپ سے ہے، الحمدللہ بندے کی قضا نمازیں رہتی ہیں اس کے لیے الحمدللہ، اور بندے کی نمازیں قضا رہتی ہیں، بندے کی قضا نمازیں رہتی ہیں، اس کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قضا نمازوں کو پورا کروا دے، اور مسئلہ پوچھ کر نمازیں شروع کر دیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بس دیکھو میں نے ابھی چند دن پہلے ہمارے بزرگ ہیں نعیم صاحب ہیں، وہ فرمانے لگے میرے والد صاحب نے 50 سال کی نمازیں قضا کی، فرما رہے تھے کہ کہتے میں نے اپنی زندگی میں تو والد صاحب کو نماز قضا کرتے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہوا تو ہے نے فرمایا کہ آپ نمازیں قضا کریں، تو 50 سال کی نمازیں انہوں نے قضا فرمائی، ایسے بھی الحمدللہ ہے۔ ہاں آسان طریقہ ہی ہے، دیکھو نا میں نے کیا نا، اب قضا نمازوں میں چلو آپ ہیں قضا نماز مختصر پڑھ لیں ہیں، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی مختصر سورہ پڑھ لیں، کوئی سورہ پڑھ لیں، یہ 3 آیتیں پڑھ لیں، مختصر سورہ قل هو اللہ شریف، انا اعطیناک الکوثر، مختصر صورتیں پڑھ لیں اور یا کوئی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لیں۔ کم از کم کتنی مقدار ضروری ہے معلوم ہے؟ 3 آیتوں کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ کتنے حروف؟ غالباً 29 حروف ہے کا بقدر ہے،
غالباً اتنا ہے بھائی مولانا مفتی صاحب صاحب معلوم ہے کہ 29 حروف کے بقدر ہیں. ہاں بس یہ اس آیت کا میں کہیں بہت پہلے پڑھا تھا. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین کی یا پر غالباً 29 آیتیں پوری 29 حروف پورے ہو جاتے ہیں. غالباً حضرت فتاوی رشیدیہ میں نے کہیں پڑھا تھا. تب کچھ اب تو مجھے کم موقع ملتا ہے، پہلے شروع میں دیکھا تھا. یا اور بھی آپ حضرات کے اگر تازہ کوئی ہے 29 حروف کے بقدر غالباً ایسے ہیں. بھائی آپ حضرات بیٹھے ہیں، کوئی اگر معلوم ہو تو مجھے بتلا دیں. کوئی مزید تازہ اگر پوچھنا ہو تو پوچھ لینا ہے. 29 ہے ایک تو 3 ہے چھوٹی ہیں اور نہیں. چلو رکوع سجدے میں کم از کم ایک بار تسبیح پڑھ لیں، ایک بار تسبیح پڑھ لیں. ویسے رکوع سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، سبحان رب العظیم پڑھنا، سبحان رب الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا. 3 دفعہ پڑھنا یہ سنت کامل کا ادنیٰ درجہ یہ ہے. کامل سنت کامل کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ رکوع سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ابو داؤد شریف میں ہے نا جب یہ آیت نازل ہوئی سبحان ربی، یہ کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ ہاں سبح اسم ربک الاعلیٰ. نہیں یہ جو یہ جو ہے نا رکوع کی تسبیح کے لیے کون سی آیت نازل ہوئی تھی جب یہ فرمایا کہ آپ نے اس کو رکوع میں شامل کر لیں؟ ابو داؤد شریف میں ہے. اچھا یہ ابو داؤد شریف میں دے کر بتلا دیں. رکوع کے بیان میں ہو گئی ہے الحمدللہ. بھائی آپ بھائی مولانا بھائی صاحب یہ مولانا ہے آپ بدنام. چلو تو بہرحال ہے رکوع سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ سنت کامل کا ادنیٰ درجہ ہے. ہاں سبحان ہے سنت کا. اور 1 مرتبہ تسبیح پڑھنے ہیں تو بہرحال 1 مرتبہ اور ایک تسبیح کے بقدر سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم. ایک تسبیح کے بقدر رکوع سجدے میں اطمینان حاصل کرنا واجب ہے. تعدیل ارکان اتنا ٹھہرنا واجب ہے. اتنا منٹ ٹھہریں تو پھر بعض کے نزدیک جو تعدیل واجب ہے ہمارے، بعض کے نزدیک سنت، لیکن بعض کے نزدیک ہمارے بات واجب ہے یا کرنا ہے. اتنا منٹ ٹھہریں تو پھر واجب رہ جائے گا کرنا. ہمارے حضرت امام صاحب کے نزدیک واجب ہے رہ جائے تو پھر تو سجدہ صاحب. تو آپ ایک اگر نماز قضا کر رہے ہیں چلو مختصر ہی ہے، کم از کم ایک بار تسبیح پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں چلو اس سے واجب ادا ہو گیا الحمدللہ. واجب کے بقدر آپ ٹھہر گئے یعنی ایک دفعہ تسبیح پڑھنے سے نہ بھی پڑھیں پھر بھی ایک تسبیح کے بقدر ٹھہر گئے رکوع سجدے میں تو واجب ادا ہو جائے گا. پڑھ لیں گے تو ہاں تسبیح کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. ایسے ہی یاد رکھنا ہے. اتحیات پڑھ لیں، اتحیات پڑھ لیں. اتحیات کے بعد چلو مختصر درود شریف پڑھ کے آپ سلام پھیر الحمدللہ. یہ نہیں ہے کہ مختصر میں نے آپ کو بتلا دیا الحمد طریقہ میں. سلام درود شریف مختصر درود شریف پڑھ کے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں مختصر درود شریف پڑھنے سے بس وہ ہے حتیٰ کہ آخری درجے ہے کہ کہاں وہ تو تحیات بھی پڑھ لی تو واجب ادا ہو گیا. فوراً سلام پھیر سکتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں اور مختصر دعا پڑھ لیں. اب پھر ہم ہاں یہ ہے جزاک اللہ. بالکل جب یہ آیت نازل ہوئی کچھ یاد تو آگے میں کر رہا ہوں. ہاں جو فرمایا حضرت عتبہ بن عامر سے روایت ہے، فرمایا لما نزلت فسبح بسم ربک العظیم. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلوها فی رکوعکم. ابو داؤد شریف میں باب ما یقول الرجل فی رکوعہ وسجودہ کہ رکوع سجدے میں کیا کلمات کہے گا. تو فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا اس تسبیح کو اپنے رکوع میں ڈال لو. اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، فرمایا اس تسبیح کو اپنے سجدے میں ڈالو، سجدے میں شامل کر لو. تو بھائی ہمارا
قرآن ہمارا ایک ایک عمل ہے، نماز ہو روزہ ہو، سب کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے الحمدللہ۔ اب قرآن پاک متن ہے اور حدیث شریف اس کی تشریح ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ بات منکرین حدیث ہے نا، منکر ہے جو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں، بھائی حدیث شریف کا انکار کرنا یہ تو دین کا انکار کرنا ہے پورا۔ اب نماز میں تو اتنا حکم ہے وہ اقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرو، آگے اس کی ساری تفصیلات کہ نماز میں کتنی رکھتے ہیں، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب کچھ حدیث شریف سے ثابت کرا دینا ہے۔ حضور کا اگر کرتا رہتا ہوں، حضور کا ایک ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان یا کر رہا ہوں، حضور کا ایک ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہے اللہ تعالیٰ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ ہمارا ہی بولتے ہیں الحمدللہ۔ میری گھر والی امید سے ہیں، بچے کی پیدائش سے 3 ماہ رہ گئے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچے کا دماغ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے شاید وہ اس دنیا میں نہ آ سکے، گھر میں بہت پریشانی ہے، آپ سے خاص دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک کی ذات صحت تندرستی سے نوازے ہیں۔ بچے کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی ڈاکٹر کوئی اگر کسی کوئی نا امیدی بھی ظاہر کریں، لیکن رب کی بارگاہ میں امید لگائے رکھنے الحمدللہ ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، وہ لیکن اللہ نے دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بالکل الحمدللہ اللہ نے چلتا پھرتا کر دیا الحمدللہ۔ رات میں تھا جلسے میں، وہاں پر ہے، گھر پر حاضری ہوئی، کہتے یہ بچہ ہے، بچے کے بیٹا، کہتے اس کو باولے کتے نے کاٹ لیا۔ وہ چھوٹا بچہ، کہتے بچہ گود میں چھوٹا بچہ ہی تھا، اور وہ باولا کتا اس نے یوں لے لیا جیسے کسی کو شکار کر کے وہ کھاتے ہیں، ایسے باولا کتے اس کو کاٹا ہے نا، بڑا سا قسم کا۔ کہتے ہیں بظاہر کوئی امید نہیں تھی، کسی نے کہا یہ بچہ بچ جائے۔ کہتے پھر میں امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں لے کر گیا بچے کو، حضرت نے دعا فرمائی، فرمایا ٹھیک ہو جائے بچہ آپ کا الحمدللہ۔ آج اللہ کا شکر ہے وہ بچہ قرآن پاک کا حافظ بن گیا الحمدللہ۔ یہ ہے الحمدللہ بھائی، بس شفا تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے الحمدللہ۔ باقی میں نے کیا علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو جائے، وہ گھڑی پھر اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی مایوس نہ ہوں، جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ بعض اوقات قبض باطنی طاری ہو جاتی ہے، اس کا علاج ارشاد فرما دیں۔ رزق کے لیے بعض دفعہ پریشان ہوتا ہوں، اس کا کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ علم پر عمل، صحت، عافیت، دین پر استقامت، گناہوں سے محافظت، اللہ میاں ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے، اور جنت میں خاص طور پر آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ بھائی اللہ ہم سب کو یاد رکھنا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ باقی الحمدللہ ہم طلباء بھی محتاج ہیں، باقی اہل جنت کا وہ تو ہے ہی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تب بہرحال یہ نیک مجالس میں بیٹھنا، ہم تو خیر طلباء ہیں لیکن میں بھی آپ کے ساتھ یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نیک مجلس میں بیٹھنا، اس کو بس جنت کے داخلے کا، جنت میں پہنچنے کا انشاءاللہ دروازہ سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ یہی اللہ خود اللہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ آگے، تو میری اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کی صحبت انشاءاللہ یہ بھی جنت کی بڑی آسان سبیل ہے، یہ بھی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے اور بھی ہر نیکی میں بہانے چھپا رکھے ہیں۔ ہمارے مسلم فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے،
ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ کتنی مثال ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دی ہے، اسی پر اللہ نے بخشی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بہانے بے شمار ہیں، وہ بادشاہ ہیں، بس جہاں چاہیں وہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، چاہے وہ تہجد پر ڈال دیں، چاہے راستے کے کانٹے پر ڈال دیں، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کے کسی بہانے پر ڈال دیں۔ بندہ طالب علم ہے، اپنی اصلاح کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ کون سی کتابوں کا مطالعہ میرے لیے مفید ہے بھائی؟ ہاں بھائی، قرآن پاک، رمضان تو بھائی قرآن کا مہینہ ہے، جہاں تک ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنا قرآن پاک یاد کریں، اور قرآن پاک تراویح میں سنانے کی کوشش کریں۔ اگر حافظ ہیں تو قرآن پاک تراویح میں سنائیں، تو باقی ہیں اگر ہم باقی کوئی تھوڑا بہت اگر کوئی فرصت کا وقت ملے تو اپنے بزرگوں کی نئے کتابیں ہیں مفید تفاسیر اور احادیث کی شروحات، یا اپنے کابر کی سوانحات، یا سیرت، یا ختم نبوت، یہ حالات صحابہ کرام کی زندگیاں، یا تصوف کی خاص طور پر تامر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابیں میری خصوصی اصلاح اور ہاں ٹھیک ہے، اپنے بزرگوں کی جو بھی نئے کتابیں میسر ہوں آپ حسب توفیق ان کا مطالعہ کرتے رہے، انشاءاللہ فائدہ ہے الحمدللہ۔ لیکن بہرحال رمضان میں پہلے قرآن پاک کی فکر یا الحمدللہ ہے، اس کی جہاں تک ہو سکے الحمدللہ وہ بھی جو قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ کوشش کریں قرآن پاک کی منزل رمضان میں نکل جائے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ لگتا ہے کہ ساتھ نے ماشاءاللہ پرچیاں لکھی ہیں، کہاں سے ہیں یہ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ذکر میں نغہ ہے، بندہ طالب علم ہے، ذکر میں نغہ ہو جاتا ہے سستی کاہلی کی وجہ سے۔ بھائی ذکر میں نغہ کیسے ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا بس ذکر تو ہو گیا الحمدللہ، آگے الحمدللہ بھائی اللہ اکبر الحمدللہ تھوڑا میں کہنا ذکر تو ہر مسلمان کی زبان پر جا جاتا ہے، اس میں ذات کا ذکر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ لوں، سب مجلس والے اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بزرگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ گھر میں بچوں کا کیا حال ہے؟ کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بات دیکھ لیں، باتوں میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا آپ نے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے باقی الگ بھی چلو ذکر کا موقع ملے وہ بھی برکت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ، وہ بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ کلمہ تو یہ پڑھ لیے، 3 بار پڑھ لیے، 5 بار، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہو گیا الحمدللہ۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ 1 سیکنڈ کی میں کمائی بتلا رہا ہوں، اور آج کل کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں یاد رہوں۔ میں خیر المدارس میں تھا وہاں پر، اور کیا ہم نے بیان کرنا ہے، بس یہی کلمات وہاں بھی کہو، ہر شیخ الاسلام ہر منتقل اسماعیل صاحب دامت پر خاتم ڈالیا، حضرت بھی بس انہی کلمات کو سن کر حضرت نے پھر کچھ محبت کے کلمات ارشاد فرمائے، بس وہی کہہ سکتے ہیں، میں تو زبان پر لانا مشکل ہے۔
لیکن حضرت نے محبت کلمات شاہ فرمائے، تائید کلمات شاہ فرمائے، بڑوں کا ہی فیض الحمدللہ ہے۔ انہوں نے اور باقاعدہ اس کرنے کو فرمائے کہ اس نے جو آپ سے سبحان اللہ کہلوا دیا ہے، یا تو نہ مفہوم یہی تھا کہ پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں ہے، مجھے ساتھی نے سنائے تھے۔ بہرحال بڑوں کا ہی فیض ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما، اللہ بچائے، فخر سے بچائے، عجب سے بچائے۔ کہ بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ میری اصلاح رہنمائی فرمائے۔ کچھ لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، بس بھائی اپنے کام میں لگے رہیں، طعنوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ آپ استاد جی دعا فرما دیں، اللہ میاں اپنا پیارا محبوب بندہ اور میٹھا صوفی بنا دے۔ اعزا اقارب رشتہ دار وغیرہ مجھے گاڑیاں برا بھلا تنگ کرتے ہیں، اور کچھ غیر مسلک کے میں اکثر خاموش رہتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا، کہتے ہیں تو پڑھ نہیں رہا، وقت ضائع کرتا ہے۔ تو چلو بھائی آپ کی بات کو اگر واقعی پڑھائی میں کوئی کمی ہے تو آپ چلو، یہ تو پھر اچھا ہے کہ آپ جھنجھوڑ رہے ہیں اور پڑھیں آپ الحمدللہ۔ اصلاح فرمائیں بس بھائی، بس برداشت صبر الحمدللہ، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں آپ یہ جو باتیں ہوتی ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ دیکھو خود اپنے جب بھی کوئی طعنہ تشنیع ہو بس اس میں بس اپنے نے دل کا جائزہ لیں کہ اور محاسبہ کریں کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر واقعی ان میں سے کوئی بات میرے اندر ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ ہاں جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنا محسن سمجھا کریں الحمدللہ، چلو وہ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں۔ اگر اس کو کہنے والے نہ ہوں تو بعض دفعہ آدمی بالکل پٹی سے بھی اتر جاتا ہے الحمدللہ، ہاں، اور بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے، یہ بھی ہمارے محسن ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ واقعی جو ہمارے اندر کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور نہ ہو پھر بھی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ پرواہ نہ کریں، یہ باتیں آپ کو اونچا کرنے کے لیے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، طعنوں سے آدمی نیچے نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے۔ میرے چچا کا بازو کندھے سے ٹوٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ شفائے کاملہ عطا۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں یا اس کی باتیں سنتا ہوں
یا اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے مزی آ جاتی ہے چلو بھائی گنجائش ہے اگر ہے ہاں وہ تو گھر والی کے ساتھ ملابت کی وجہ سے اگر یہ اس قسم کی حالت پیش آ جائے تو وہ کوئی شرم کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب کسی محفل میں بیٹھتا ہوں تو سب کے ساتھ گفتگو میں مجھ سے بھی غیبت ہو جاتی ہے اور فالتو گفتگو بھی بہت کرتا ہوں اور بعد میں سوچتا ہوں میں نے کیا کر دیا ہے۔ اصلاح فرما بس کوشش کیا کریں ہاں جہاں تک ہو سکے بہرحال جہاں تک ہو سکے بس اپنی نیک مجالس میں شرکت، کہیں کوئی بات ایسی ہو بھی جائے تو بس اللہ سے پھر معافی مانگی، توبہ استغفار۔ الحمدللہ جمعہ کی مجلس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتا ہوں۔ اپنی اصلاح کے لیے کیا کروں؟ ہو سکے اگر تبلیغ دین ہے اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھے ہیں۔ ہاں تبلیغ دین کے 3 حصے ہیں۔ دوسرا حصہ اخلاق کے مضمون کے بیان برے اخلاق، بری عادات جن سے دل کو پاک و صاف کرنا ضروری ہے، اور اگر افادات والی اگر مل جائے اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر ایک نیک کلمات فائدے کے رہے تبلیغ دین سے عمل کی نیت سے دیکھتے رہے، کوئی بات پوچھنی ہو پھر وہ آہستہ آہستہ پوچھتے رہیں۔ مدرسے میں جہاد کے موضوع پر بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ میں زنا خانے سے کوئی نہیں روکتا۔ میری اصلاح فرما دے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بھائی جہاد برحق ہے، باقی کچھ بیان کرنے کا موقع محل ہوتا ہے کچھ، اور پھر طلباء ہیں ان کے جوش خروش ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اساتذہ کرام کچھ مصلحت کی وجہ سے کچھ فرما سکتے ہیں، ورنہ نفس جہاد سے تو وہ تو قرآن پاک میں بیان ہے الحمدللہ۔ کچھ مسائلیں ہوتی ہیں راہیں، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سارے جو کام کرنے کا ہے نا وہ بس چلو الحمدللہ وہ اللہ اس کا موقع نصیب کرے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ سب کو اللہ وہاں پہنچائے الحمدللہ۔ ہاں جیسے شام ہے یا فلسطین غزہ ہے وہاں پر اللہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچائے، کشمیر ہے وہاں پر الحمدللہ اللہ پاک پہنچائے۔ تو بہرحال اعتدال کے ساتھ ہیں اپنے یعنی اپنے جوش خروش کو آگے میں قابو رکھنے کے ساتھ ہی ذرا بیان کر لیں تو کوئی حرج نہیں الحمدللہ۔ لیکن اساتذہ کے سامنے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس لیے بدرم
اس میں اساتذہ کا جو مشورہ ہے اس میں بھی خیر ہوتی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. بچے ہوتے ہیں جوش خروش میں ہوتے ہیں، پھر یہی لوگ پھر بس ان کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے نا. بعض دفعہ پھر مشکلات کا اندیشہ ہوتا ہے الحمدللہ. وہ کچھ مسائل ہوتی ہیں اساتذہ کرام کے سامنے، تو جہاد کے بیان سے کوئی نہیں منع کرتا. آپ کو طریقہ کار میں کچھ کہنے سننے کے طریقے میں کچھ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر اپنے اساتذہ کرام کے مشورے میں عمل کرنے میں خیر ہے الحمدللہ. میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں کسی چیز خصوصاً پڑھائی کے کسی سبق کا منصوبہ بناتا ہوں. منصوبے تو بھائی بعد منائے بس لگے رہیں الحمدللہ، پڑھیں آپ دھیان سے آئیے. بہرحال جو مجھے موقع ملے انشاءاللہ. اور پھر کسی سبق کا منصوبہ بناتا ہوں لیکن بعد ازاں وہ مکمل نہیں ہو پاتا اور میں ادھر بھڑک جاتا ہوں اور پھر عشاء ہو جاتی ہے. میں عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں، اگلے روز بھی ہی معمول ہوتا ہے. کتنے ہی بہترین منصوبے اس طرح ضائع ہو گئے. اللہ کے بندو، یہ جتنا منصوبہ بنانے میں سوچنا ہے نا، اتنا بس سبق کا مطالعہ کر لیا کہ الحمدللہ لگے ہیں الحمدللہ. سر ہے لگنا طلباء ہے الحمدللہ. ہم نے تو کوئی منصوبے یاد نہیں، کوئی منصوبہ بنایا. یہ بس اساتذہ کی دعائیں ہیں، سبق ہے وہ یاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنا مطالعہ کریں. اور کرتا رہتا ہوں طلباء اگر مطالعہ کریں تو ایک کتاب بھی آپ کو فارغ نہ کرے جا کرنا. ہاں خیر، اب یہ سب بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کے حاشیے ہیں، آپ ان کو حل کریں گے تو کیسے؟ آپ دائیں بائیں کی مصروفیت تو ہے ہی نہیں، وقت نہیں مل گیا. اور ایک مطالعہ بھائی، اب میں یہ کتابیں ہیں، اب آپ کو نماز سے پہلے بخاری شریف سے آپ تھے بھائی علیزہ صاحب، اثر کے بعد تھے. ہاں یہ ساری پڑھ کر سنائی آخر اللہ. لیکن میرے کروں اب یہ چھوٹی کتاب ہے، ابتدائی کتاب مطالعہ کی ہے، اب اخیر تک وہ کام آ رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وضو کے اعمال دہرانے کی عادت ہے، اسی طرح نماز کے مکمل ہونے کے بعد شک رہتا ہے. نہیں شک کا بھائی، شک کا اعتبار نہیں ہے. الیقین لا یزول بشک، یقینی چیز شک سے ختم نہیں ہو سکتی. یقین کا ختم کرنے کے لیے یقینی ہونا ضروری ہے. یقینا الیقین لا یزول بشک. جو وضو کر لیے ہے اب بالکل شک نہ کریں، نہ نماز میں شک کریں جب تک یقین نہ ہو. انشاءاللہ نماز ہو گئی. آپ جن الفاظ سے بیعت ہونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ الفاظ مجھ کو سکھا دیے تاکہ جو مجھ سے بیعت ہوں ان کے لیے دعا کر سکوں. بھائی میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات یہاں ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. اگر ہمیں کسی کو اجازت ہو تو ٹھیک الحمدللہ ہے، وہ کلمات کہہ سکتے ہیں، کوئی حل نہیں انشاءاللہ. لیکن بس اپنا رابطہ رکھیں، جہاں بھی آپ کا اپنے بزرگوں سے تعلق ہے، ان سے اجازت ہے، ان کی مجلس میں بھی آنا جانا رکھیں الحمدللہ. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ. بھائی کوئی
کوئی ہے توبہ کے لیے کہہ دے، بس بڑوں کا فیض سمجھ کر توبہ کلمات کہلوا دی الحمدللہ۔ سال کا آخر ہے، بعض ساتھی تنازع اور انتشار کی باتیں کرتے ہیں، جس سے طبیعت دعا کے ساتھ ہے، طبیعت میں غصہ آتا ہے۔ بھائی دیکھو یہ ہوتا ہے آخری سال کے آخر میں، جیسے تبلیغ جماعت میں جائیں تو تشکیل کے آخر میں نہ شیطان بڑا زور لگاتا ہے جا کے، اس لیے بھائی ذرا جہاں تک ہو سکے اعوذ باللہ پڑھ دیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ یوں سمجھیں کہ اپنے سال کا خاتمہ، جیسے بھائی زندگی کا خاتمہ ہم بالخیر چاہتے ہیں کہ خاتمہ اللہ ہمارا بالخیر فرما دے، اسی طرح سال کا اختتام بھی بالخیر ہونا چاہیے۔ آگے ہاں آپس میں محبت پر اتفاق پر کوئی ہو جاتی ہے تو طلباء میں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، معاف دل صاف الحمدللہ۔ میری خالہ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ یہ پرچی تو پہلی دفعہ ہو گئی تھی الحمدللہ۔ ہم مدرسے کے طلباء ہیں، ہم آپ سے دعائے انس پڑھنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، ہم پڑھ لیا کریں۔ دعائے انس پڑھ لیا کریں الحمدللہ۔ پڑھنے کے باوجود پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی پیش آ جائے تو بس سمجھو ہے ہاں انشاءاللہ یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی الحمدللہ ہے۔ خل ہو گیا تقریباً سبھی ہو گیا الحمدللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے ہیں۔ زیادہ فضول خواب دیکھنا یا کوئی گناہ کی وجہ سے بتلا دیں، کوئی وظیفہ بتلا دیں، زیادہ فضول خواب تو غیر اختیاری چیز ہے، اس سے کیا پریشان ہونا ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے روز تم جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں آگے، روز تم جنت کے خواب دیکھو لیکن زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو خطرہ ہے۔ کوئی گناہ کی وجہ اچھا آ جاتے بس حدیثی میں آتا ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، مسجد سے باہر ہیں تو بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دیں یا اعوذ باللہ پڑھ کر، ورنہ بس یہ ہے۔ اور ایک حدیثی میں دعا آتی ہے، ہر خواب میں یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے معفو فرما، انشاءاللہ پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں، مجھ سے گناہ چھوٹ نہیں رہے دن بھائی دیکھو گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا، اسی ہمت کو استعمال کرنے کا نام مجاہدہ ہے، جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں ذرا ہمت سے آپ کام لیں انشاءاللہ، اور کوشش کریں گناہ کی باتیں نہ دیکھیں نہ پڑھیں نہ سنیں الحمدللہ۔ ہاں تو اللہ پاک ہدایت ہے، پھر بھی بہرحال کوئی بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور نیکی میں آگے بڑھتے رہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ جزاکم اللہ، حسن اللہ۔
4 مہینے سے بیمار ہوں، اللہ شفا نصیب فرمائے۔ مولوی رمضان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کی بخش فرمائے، اللہ بخش فرمائے، اللہ بخش فرمائے۔ دعا خیر۔ لیکن آپ کے 30 حروف لکھے ہیں، صرف بنوئی ٹون والا تعلق جو ہوتے ہیں 30 حروف کے 30 حروف لکھے ہیں قرآن کے، 30 حروف یعنی 3 آیتوں کے 3 آیتوں کے 30 حروف۔ ہاں، کسی حوالہ بھی دیا کسی؟ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، یہاں تک ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں آیت لمبی ہو تو 30 منٹ تک پڑھنے کی نماز تو ہوتی ہے، لیکن پھر آپ اس بڑی آیت پورا کرنا ہے، پورا پڑھ لینا چاہیے۔ ہاں ٹھیک، جزاک اللہ، اللہ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی۔ ساتھ ہی میرے ہمارے بھائی نیک اساتذہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کی برکت سے مجھے تائید مل جاتی ہے، کوئی بھول ہو جائے تو الحمدللہ فوراً اس کی رہنمائی مل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔